إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معزز اور موقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور نہایت ہی احترام اور عزت کے لائق میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی جتنی حمد و ثنا بیان کی جائے اور اس کی جتنی تعریف کی جائے، اس کی جتنی پاکیزگی، بڑائی، بزرگی بیان کی جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسا پاکیزہ دین عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد ہمیشہ اور ہر وقت اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے کہ آپ کی ذات گرامی ہی ہے جس نے دن اور رات ایک کر کے بے انتہا محنت اور کوشش کر کے ہمیں اور آپ کو اس عظیم دولت کی رہنمائی فرمائی، اور جس کے نتیجے میں ہم اور آپ اس عظیم نعمت سے سرفراز ہوئے۔ میرے بھائیوں، انسان اس دنیا کے اندر جو بھی ہو،
ہر آدمی کے اندر دو قسم کے اوصاف ہوتے ہیں، ایک اچھے اوصاف ہوتے ہیں اور ایک برے اوصاف ہوتے ہیں۔ برے اوصاف سے صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات گرامی پاک ہے، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ رہے اس کے بعد سارے کے سارے انسان، تو سب کے اندر اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور کمیاں اور کوتاہیاں، نقص اور عیب بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنی زندگی پر، اپنے حرکات اور سکنات پر، اپنی عادتوں پر وہ خود غور کرتا رہے اور وہ دیکھے کہ اس کے اندر کون سے اچھے اوصاف موجود ہیں، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اور کون سے اچھے اوصاف کی کمی محسوس کر رہا ہے تو ان کو حاصل کرنے کی اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ کون سے برے اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور جن برے اوصاف سے اللہ رب العزت نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں آج کے اس خطبہ میں دو تین اوصاف کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو ان اوصاف کو اپنے اندر چیک کرنا چاہیے کہ یہ اوصاف، یہ اچھائیاں، یہ صفات، یہ عادتیں، یہ خصلتیں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، ان میں سے سب سے بڑا وصف اور سب سے بڑی صفت جو آج کے اس خطبہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اعتراف، اور اسی کے ساتھ ساتھ یا اسی سے ملتا یا اسی میں شامل ہر احسان کرنے والے کے احسان کا اعتراف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں دے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، تو ہم ان احسانات کا اور ان نعمتوں کا اعتراف کریں، یہ ایک مومن کی صفت اور ایک مومن کا وصف ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سید الاستغفار، یعنی وہ دعا یا وہ کلمات اور الفاظ جو ہمارے گناہوں اور ہماری غلطیوں، ہماری خطاؤں کو معاف کرانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے، اسی لیے انہیں سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ یعنی مغفرت طلب کرنے کے جتنے کلمات ہیں ان کلمات کا سردار ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر صبح فجر کے بعد سے لے کر کے طلوع شمس تک ایک بار ان کلمات کو پڑھ لو تو اگر دن ڈوبنے سے پہلے پہلے مر گئے تو جنت میں داخل ہو گئے، اور اگر شام کو عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب سے پہلے پہلے تک ان کلمات کو ایک بار دہرا لو تو اگر فجر سے پہلے پہلے مر گئے تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور ضمانت اور گارنٹی ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ کتنی بڑی محرومی ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے، اور آج کے اس فتنے کے ماحول میں جس نے ہمارے اوقات کو اتنا خراب کر کے رکھ دیا ہے کہ آج ہمارے پاس 1 اور 2 منٹ کا وقت نہیں ہے کہ اتنے مبارک کلمات کو ہم پڑھ سکیں اور کہہ سکیں اور یاد کر سکیں۔ آج مسلمانوں میں ایک اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے جو ان کلمات کو میرے بھائیوں یاد کرنے سے قاصر ہے، اور ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے جو ان کلمات کو پڑھتے نہیں۔ کیا لگتا ہے ان کلمات کو پڑھنے میں؟ آپ کو کہیں بیٹھنا ہے
کیا یہ شرط آئی ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے پڑھو؟ کیا یہ شرط آئی ہے کہ آپ وضو کر کے پڑھو؟ کیا یہ شرط آئی ہے کہ جس وقت آپ یہ کلمات پڑھ رہے ہو سارے کام سے فارغ ہو؟ ایسا کوئی میرے بھائیوں اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید نہیں رکھی ہے. کتنی بڑے آپ دکان میں ہو، آپ اپنے ہاسپٹل میں ہو، آپ نے دواخانے میں ہو، آپ کھیت میں ہو، آپ جو ہے راستہ چل رہے ہو، آپ نے گھر میں بیٹھے ہو، ان کلمات کو ادا کر لیا کرو. وہ بھی کتنا ٹائم ہے میرے بھائیوں، فجر سے لے کر کے جو ہے کیا نام ہے سورج نکلنے تک، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 1.25 گھنٹہ، کبھی پون گھنٹہ کا وقت رہتا ہے یہ. اور عصر کے بعد تو کبھی کبھی 2 ڈھائی بلکہ 3 گھنٹہ ہو جایا کرتا ہے. 3 گھنٹے میں 1 منٹ نہیں نکال سکتا ہے. اور انسان کہتا ہے مجھے جنت چاہیے. جنت کیسے ملے گی؟ وہ اس کے لیے پریشان رہتا ہے. اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بخاری نے روایت کیا ہے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ جو سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، واللہ ان کلمات کے معنی جان کر کے آپ ان کلمات کو پڑھو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان میں پختگی آ جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو ہمارے ایمان کو، جب ہم ان کلمات سے دور رہتے ہیں، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا کرتی ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت. محل شاہد جو ہے وہ یہ ہے، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی. اے اللہ تو نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں ان ساری نعمتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں. سید الاستغفار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اللہ کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کرنے کا درس دیا ہے میرے بھائیوں. اس لیے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہر آپ کے ساتھ احسان کرنے والے کے احسان کا اعتراف کرنا، یہ ایک مومن کا وصف ہے، مومن کی صفت ہے میرے بھائی. ہم جب بہت ساری نعمتوں میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، آج نعمتوں کی گنتی ہے میرے بھائیوں. ارے گنتی تو اس وقت نہیں تھی جب آدم علیہ السلام تھے، گنتی تو اس وقت نہیں تھی جب اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آج تو نعمتوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ چکی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر آپ سچے انسان ہو، آپ قلم اور کاپی لے کر کے بیٹھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھنے کی کوشش کرو، واللہ قیامت آ جائے گی لیکن آپ نعمتیں لکھ نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں. نعمتیں ہوتی ہے تو انسان کو اس نعمت کا احساس نہیں ہے. میں خطبہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ نے جو زبان دی ہے، اس زبان سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اللہ نے آپ کو کان دیا ہے، آپ غور سے ان باتوں کو سن رہے ہو، اپنی نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہو، صحت مند تندرست ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہو. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کتنے ایسے اس دنیا میں ہیں جن کو اللہ نے زبان سے محروم کیا ہے، تو کتنے ایسے اس دنیا میں ہیں جن کو اللہ نے کان سے محروم کیا ہے، تو کتنے ایسے اس دنیا میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نظروں سے محروم کر دیا ہے، تو کتنے ایسے اس دنیا میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کی طاقت سے بھی محروم کر دیا ہے. اللہ اکبر. کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن قدر نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا میرے بھائیوں. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو ہم یاد کر لیں کہ انسان کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی ہے، بس اس کو لگتا ہے کہ بس وہی ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں اور دسیوں اور بیسیوں اور ہزاروں اور لاکھوں جو نعمتیں دے رکھے ہیں، اس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہوتی. ایک آدمی بیمار ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری صحت صحیح ہو جائے تو سمجھو میرے پاس کچھ ہے. ایک آدمی مالدار ہے، فقیر ہے، ایک آدمی فقیر ہے، محتاج ہے، مال نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا دیا. اللہ اکبر. اللہ نے مجھے کیا دیا. ایک آدمی اپنی اولاد سے پریشان ہے،
تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا، میں تو تنگ ہوں، میں تو پریشان ہوں۔ کسی انسان کو کوئی بیماری کا جب انکشاف ہوتا ہے تو وہ ایسے اللہ رب العزت کی تقدیر سے بغاوت کرنا چاہتا ہے، اور ایسے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے کہ جیسے رب العزت نے اس کو کچھ دیا ہی نہیں ہے، کچھ دیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو آزمانا چاہا۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے انسان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اسی کی طلب ہوتی ہے، اور جو چیز ہوتی ہے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی نے اپنے پڑوسی کے ساتھ زندگی بھر احساس کیا، کہیں اس سے لغزش ہو گئی تو جیسے لگتا ہے کہ آج تک تو اس نے کوئی خیر کیا ہی نہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے اور اپنی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، لیکن اگر کہیں بیوی کے تعلق سے کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی تو بیوی کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ تو کسی کام کا نہیں، آج تک اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بچوں کو ایسا لگے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے کہیں پڑھا تھا، سبحان اللہ، لکھنے والے نے بہت پیارا لکھا ہے کہ باپ ہی کی ایک شخصیت ایسی ہے، باپ ہی کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ دنیا تو اپنے لیے جیتی ہے لیکن باپ اپنی اولاد کے لیے جیتا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ ابا نے کیا کیا میرے لیے، ابا نے کیا کیا میرے لیے، 60 اور 50 اور 40 اور 45 سال ابا نے فارن میں گزار دیا، بیوی بچوں سے دور رہ کر کے اپنی پوری زندگی ختم کر دی۔ بوڑھے ہو گئے، جب پیروں میں لرزش آ گئے، اپنے ملک میں آیا کہ میرے بیٹے کو میں نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے میں نے پڑھایا ہے، آج میرا بیٹا سہارا بنے گا۔ لیکن یہ بیٹا کہتا ابا نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اعتراف، جو اللہ نے دیا اس کا اعتراف، احسان کرنے والے کے احسان کا اعتراف۔ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو آزمانا چاہا، ایک اندھے کو اور ایک گنجے سر والے کو اور ایک سفید داغ کی بیماری والے کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اندھے کے پاس آیا، کہا تجھ کو کیا چاہیے، تجھ کو کس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، کیا چاہتا ہے تو؟ کہا بس میری آنکھ مل جائے، مجھے آنکھ مل جائے، میں دنیا نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ گنجے سر والے کو اچھا بال مل جائے، سفید داغ کی بیماری والے کو اچھے چمڑے اور اچھے کھال مل جائے، سفید داغ کی بیماری ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی خواہش کے مطابق نعمت دے دی اور بہت سارا مال و دولت بھی دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ انسان اسی پر نظر رکھتا ہے جو چیز اس کے پاس نہیں ہے، اور اس چیز کا اعتراف اور احساس نہیں کرتا جو اللہ رب العزت نے اس کو صبح شام نوازا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف یہ بہت بڑا وصف ہے، ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا، ہم نے اقرار کیا رب العزت نے بڑی نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگلا قدم اٹھائیں اور اب اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بن جائیں۔ کسی نے آپ کو چھوٹی سی مدد کر دی، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، لیکن اس رب کا کب تھینک یو ہوگا؟ اللہ تیرا شکر جس نے ہمارے ہر پل کو اور ہر لمحے کو اور آج کے اس پرفتن ماحول میں تو اللہ نے جو ہم کو نعمت دی ہے، اور وہ نعمت توحید کی نعمت۔ ابھی میرے نظر سے ایک ویڈیو کلپ گزری آج ہی کہ کوئی جبہ اور دستار والا کھڑے تقریر کر رہا ہے لوگوں کے بیچ میں اور کہہ رہا ہے کہ درگاہوں کو سجدہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہی اصل دین ہے، اس کو کبھی چھوڑنا مت۔ اے اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے اس غلاظت، اس گندگی، اس ناپاکی سے تو نے بچایا ہے، شرک سے۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اس کا کبھی احساس ہم نے کیا ہے؟ تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ رب العزت کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم لوگ شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔
توحید پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ اور مضبوط بنائے گا، اور مضبوط بنائے گا، اور مضبوط بنائے گا۔ دیا ہے اللہ نے توحید، للچا رہے ہیں شرک کو دیکھ کر۔ دیا ہے اللہ نے سنت کی دولت، اتباع سنت کی دولت، للچا رہے ہیں بدعتیوں کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی پھٹکار ہے اور کتنی بڑی مار ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس توحید و سنت کی دولت دی ہے اور للچا رہا ہے شرک و بدعت کرنے والوں کو دیکھ کر کے۔ ایسے آدمی کو تو جو ہے کیا نام ہے، اللہ رب العزت سے رونا چاہیے کہ رب العزت تو نے مجھے کیسے محروم کر دیا اس احساس سے کہ تو نے مجھے توحید و سنت سے نوازا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا میرے بھائیوں۔ دوسرے نمبر پر اور شکر کے بارے میں بتایا گیا آپ کو کہ شکر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبانی اور ایک ہوتا ہے عملی۔ زبانی، اے اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے، اے اللہ تیری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا میں قیامت تک اگر تیرے لیے سجدہ کروں تو شکر ادا نہیں کر سکتا، یہ زبانی ہو گئی۔ لیکن ایک عملی شکر ہے اور وہی اصل شکر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے داؤد کے خاندان والوں کو کہا تھا اعملوا آل داؤد شکرا۔ اے داؤد علیہ السلام جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی ہے۔ داؤد اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے اور بہت چہیتے نبی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بڑی تعریف کی ہے اور کئی حدیثوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو حکم دیتے ہوئے کہا اے داؤد کے گھر والو، اے داؤد کے خاندان والو، اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر عمل کرو۔ عمل، بے نمازی ناشکرا ہے اللہ کا، حرام کمانے والا ناشکرا ہے اللہ کا، محرمات کا ارتکاب کرنے والا ناشکرا ہے اللہ کا، فرائض کو چھوڑنے والا ناشکرا ہے اللہ کا۔ وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات سے بغاوت کرے میرے بھائیوں۔ تو شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے آج کے اس ماحول میں کہ توحید و سنت کے منہج کو اختیار کریں، اس کو پکڑیں مضبوطی سے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم تو خود توحید و سنت پر جمے ہوئے ہیں، رب العزت نے اس کی طرف دعوت دینے کی بھی توفیق دی ہے۔ بڑی توفیق ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے رب کی نعمتوں کو تو بیان کر۔ جب ہم توحید و سنت کی اس دولت پر جو اللہ رب العزت کی نعمت کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا اسلام میں اس طرح سے فخر کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا یہ جائز ہے؟ یہ فخر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہے کہ اے شرک کرنے والوں، اے وہ لوگ جن کے پیشانی پر سجدے کے نشانات ہیں مگر دیکھتے ہیں شام کو جا کر کے درگاہوں کے چوکھٹوں پر اپنی ناک کو رگڑتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس غلاظت سے پاک رکھا ہے۔ اے وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے وہی کرنا ہے، جیسا کہیں گے ویسا کرنا ہے۔ مگر یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد اور یہ کہنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سکھائیں، مگر یہ سب ماننے کے بعد جب کرنا ہوتا ہے تو یہ امام، وہ سلسلہ، وہ جو ہے کہ نام ہے نسبت، یہاں چلے جاتے ہو۔ اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے ہم کو محفوظ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بہت اہم چیز اور ایک اہم وقت جو میں کہنا چاہوں گا آج کے اس میرے بھائیوں خطبہ میں جو کہ وہ ختم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس چیز کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اہل ایمان کا ایک وصف ہے کہ اہل ایمان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔
اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے کے کون سے ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے وہ اللہ کا راستہ ہے. شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ایسا نہیں کہ درگاہوں کو چندہ دے دو اور کوئی میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یہ اللہ کا راستہ ہے. اور یہ آج توحید و سنت کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے جو محنتیں چل رہی ہیں اور جو شرک و بدعت کو مٹانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں میں آپ کا کتنا حصہ ہے یہ بھی ہم کو چیک کرنا چاہیے. آج ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں ہونا چاہیے. اور آخری بات جو کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ رب العزت سے دعا کرتے رہے. یہ بھی اہل ایمان کا وصف ہے کہ ہم نے جو بھی محنت کی ہے، ہم نے جو بھی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لے. یہاں اہل ایمان ڈرتے ہیں، بہت گھبراتے ہیں، کانپتے ہیں اہل ایمان نیک کام کرنے کے بعد. نیک کام کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اہل ایمان تو وہ ہے کہ جتنی محنت ہو سکتی ہے. آج ہمارا یہ اجتماع ہوا، شعبہ دعوت و تبلیغ کی دیگر سرگرمیاں ہیں، دعوت و تبلیغ سے متعلق اور دیگر جو ہے کیا نام ہے کار خیر ہے. میرے بھائیوں، اس میں بہت سارے لوگوں کو، بھائیوں کو دیکھو کتنی محنتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن ان کا دل ڈرتا ہے. وقلوبہم وجیلہ، وجیلہ مانے بالکل کانپتا ہے، ڈرتا ہے، بہت خوف ہے اس میں. کیوں؟ اللہ کی طرف لوٹتے جانے والے ہیں. بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کو میں سمجھ نہیں سکی کہ اللہ کے لیے خوب محنت کرتے ہیں پھر اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چوریاں کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں؟ بھائی جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، وہ کیوں ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صدیق کی بیٹی، تم نے جیسا سمجھائے ویسا معاملہ نہیں ہے. یہ چوریاں کرنے والے، یہ زنا کرنے والے، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ سچ بولنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ کے لیے عبادتیں انجام دینے والے ہیں. مگر ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو قبول نہ کرے. میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے، اس کا ثواب نہ ملے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بناتے جاتے ہیں. باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے نبی ہیں اور کہتے ہیں ایک ایک اینٹ اٹھا کر کے. آج تو ہم نے کسی مسجد کو بنانے کے لیے 10 20 50 لاکھ دے دیے. ہم نے تو دے دیا، 50 لاکھ میں نے دیا، 10 لاکھ میں نے دیا. ارے میرے بھائی، رو اللہ سے، گڑ گڑا اللہ سے کہ آپ کا 10 لاکھ 50 لاکھ 5 لاکھ 5000 2000 اللہ نے قبول کیا یا نہیں قبول کیا. دے دینا تو ایک کمال ہی ہے، مگر کمال اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لے. تو اللہ رب العزت سے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. رب العزت ہمارے اندر اچھے اوصاف پیدا فرمائے اور برے اوصاف سے ہماری حفاظت فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما لے، ہماری دعوتی سرگرمیوں کو قبول فرما لے، اور تیرے راستے میں خرچ کیا جانے والا اور انجام دینے والا ہر عمل کو تو قبول فرما لے، ہماری باتوں کو ضائع نہ کر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.